اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا کہ کافی دنوں سے آپ ٹائم دیتے ہیں یا مسلسل۔ گزارش یہ ہے کہ قطعاً یہاں کے قائدین عوام کے جذبات کو نہیں آزما رہے، ایک بہت بڑے ہدف کی خاطر، بہت بڑے مشن کی خاطر اور بہت بڑے پروگرام کی خاطر جب انسان قدم اٹھاتا ہے تو اس میں اس قسم کے انتظار آتے ہیں، چونکہ اس قضیے میں، اس تبدیلی میں فریق ڈھیر سارے ہیں اور کئی اس کے اندر جزیات ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک اس میں جز یا ایک جو بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے وہ ان 14 افراد کی شہادت ہے یا اس کے بعد ہونے والے شہیدوں کی وہ لاشیں ہیں جن کی ابھی تک FIR نہیں ہوئی، اور یہ ایک ایسا انسانی مسئلہ بن گیا ہے جسے دوست اور دشمن پوری دنیا سے بھی اور پاکستان کے اندر سے بھی تمام طاقتوں نے کہا ہے، واضح کیا ہے کہ FIR کو ہونے دیا جائے، FIR ہونی چاہیے، ان کا رائٹ ہے اور یہ انسانی اصول ہے اور اس کے مطابق عمل، جبکہ اس پر آج تک عمل پیرا نہیں ہوا۔ لہٰذا اس چیز کو آپ دیکھیں تو دھرنے کا طویل ہونا بلا جواز نہیں ہے۔ پھر دوسری طرف کہ جو نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف ایک بڑی فضا ہے کہ ان کو اب استعفیٰ دے دینا چاہیے چند وجوہات کی بنیاد پر۔ نمبر 1 کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں وہ مکمل طور پر ثابت ہو چکا ہوا ہے وہ جعلی، بناوٹی اور جھوٹے تھے۔ نمبر 2 ان 14 افراد کی FIR کے اندر وہ دونوں بھائی اور ان کے صوبائی مرکزی اور صوبائی وزراء اس کے اندر نامزد ہیں FIR کے اندر۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کے پس منظر میں ایک بہت بڑا آئیڈیا پاکستان کے اندر آ چکا ہوا ہے کہ ایک مرکزی قومی حکومت کی تشکیل دی جائے جس کے اندر تمام قوتوں کو شامل کیا جائے مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان اور متنازع گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر سے جو شیطانی سائے ہیں ان کے چھٹنے کا وقت آیا ہے، اور یہ ایک انتہائی شاندار انقلابی اقدامات جو ہیں وہ اس ملک میں اٹھائے جا رہے ہیں، اور اتحاد بین المسلمین کے زور سے انشاءاللہ یہ ملک پاک و صاف ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں یہاں پر موجود ہوں اور میرے سامنے پارلیمنٹ بھی ہے، یہ وہ پارلیمنٹ ہے جہاں پر میرے علاقے کی نمائندگی نہیں ہے، یعنی گلگت بلتستان کی نمائندگی نہیں ہے، لیکن میں اس دھرنے میں، اس احتجاج میں جس میں MWM ساتھ دے رہی ہے علامہ طاہر القادری صاحب کا، اس لیے شریک ہوں کہ مجھے امید ہے کہ جس طرح کے علامہ طاہر القادری صاحب نے کہا ہے کہ خطہ گلگت بلتستان جو کہ آئین سے، حقوق سے، بنیادی انسانی و سیاسی حقوق سے محروم ہے، اس میں امینڈمنٹ کر کے جہاں پر کشمیر کا ذکر ہے پاکستان کے آئین میں، وہاں پر کراچی ایگریمنٹ، بدنام زمانہ کراچی ایگریمنٹ جو سیہونیوں نے اور سامراجیوں نے جو ہے کیا، اور اس میں 1 نومبر گلگت بلتستان کی حکومت کا گلا گھونٹا گیا، یہ گردان کر کے یہ جو ہے ایک مسلکی شیعہ حکومت بنی ہے جو کہ مکمل طور پہ غلط تھا۔ اس حکومت کو جاری و ساری رہنا چاہیے تھا۔ تمام سیاق و سباق میں ابھی تک اس حکومت کا گلا گھونٹا گیا، اور مجھے پوری امید ہے کہ بدنام زمانہ کراچی ایگریمنٹ جو کہ 3 شیطانوں نے کیا اور یک طرفہ طور پہ انتہائی اہم اور تدبیراتی طور پہ بہت جو ہے وہ عظیم الشان اہمیت کے حامل خطہ گلگت بلتستان کو جو متنازع اور کشمیر ڈسپیوٹ کی شعر آ گیا، یعنی اسی وجہ سے کشمیر ڈسپیوٹ بنایا گیا، اور یہاں پر جو ہے یونائٹڈ نیشن کمیشن کا کشمیر ڈسپیوٹ کا کام رکا، اس کو جو ہے حل کرنے کے لیے اور 1 نومبر کی حکومت کو صحیح سیاق و سباق میں بطور خود اختیاراتی حکومت گلگت میں بحال کر کے تمام انسانی اور سیاسی حقوق جو ہے وہ پاکستان کے آئین میں جہاں پر کشمیر کا ذکر ہے، وہاں پر آزاد کشمیر کا ذکر ہے، وہاں پر گلگت بلتستان کا بھی ذکر لا کر یہ حقوق
दिए जाएंगे। जमीन साथ आसमान साथ, पहाड़ियों उठो करो बुलंद हाथ, यूं कहो बुलंद सुने सारा जहां। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। देखिए अगर आप बात करते हैं पैट के कायदीन की तो मैं उनकी तो नहीं कहूँगी, लेकिन इस यजीदी हुकूमत ने यजीदियत की इंतहा कर दी है। पहले मॉडल टाउन के अंदर इन्होंने हमें महसूर किया, पानी बंद किया गया, खुराक बंद की गई, रास्ते बंद किए, कंटेनर लगाए, गुल्लुक रेसी हुई, पुलिस भेजी, और उसके बाद इन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने कहा कि रावी पुल क्रॉस करके दिखाएं। हमने रावी पुल भी क्रॉस कर लिया, इस्लामाबाद भी पहुँचे, आज डी चौक में बैठे 14 दिन हो चुके हैं। मैं वो विक्टिम हूँ, चैनल हेल्थ की वसातत से मैं कहना चाहूँगी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, पंजाब हुकूमत, लुक ओवर हियर, आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, मैं अपनी टांगों पे खड़ी हूँ। जुमे की रात मुझे वो केमिकल मिक्स्ड वाटर दिया गया, 2 दिन मैंने पिम्स में गुजारे। यजीदियत की इंतहा है कि हमारी 14 लोगों पर स्ट्रेट फायरिंग की गई, शहीद किया गया और उनकी FIR दर्ज करने को तैयार नहीं। और अब जो FIR का ड्रामा रचाया जा रहा है, हम उस FIR को नहीं मानते। ये लोग पुरअज़्म हैं, सब्र और इस्तकामत से, अमन से बैठे हैं, आखिरी दम तक पुरअमन रहेंगे, लेकिन नो कंप्रोमाइज ऑन इनकलाब इंशाल्लाह। के हम मिटाएंगे ये जुल्म का निज़ाम, तारुल कादरी के साथ है अमान, मिलके हम मिटाएंगे ये जुल्म का निज़ाम, तारुल कादरी के साथ है अमान। इसमें यह है जी कि हम तमाम मशाइख आए हैं और सारे सादात हैं, और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अल्लाह रहमत नहीं, आपने 97 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया। और जो सादात होते हैं और शेख होते हैं वो किसी फ़िरका बंदी के मोहताज नहीं होते। सुन्नी और शिया ये भाई भाई हैं, और डॉक्टर तारुल कादरी उसके दाई हैं, और इसीलिए हम यहाँ हाज़िर हुए हैं। और हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ, हमारा खून, हमारा पसीना, हमारा जिस्म सब डॉक्टर तारुल कादरी के लिए हाज़िर है। तमाम पाकिस्तान के मशाइख और पूरे पाकिस्तान के सादात ने इस वक्त मुल्क जिस नाजुक मरहले से गुज़र रहा है, अनारकी को फ़रोग़ देने के लिए हर शख्स बात कर रहा है, लेकिन इस वक्त मिल्लत के ज़ख्मों पर मरहम रखने की ज़रूरत है। हम तमाम पाकिस्तान के सैयद मशाइख जितने हैं उन सब को इकट्ठा करके, तंजीम सादात के मशाइख को लाके और जमीयत उलमाए पाकिस्तान के मशाइख को साथ लाके, मुत्तहिदा मजलिस मशाइख पाकिस्तान के सादात मशाइख को साथ लाके, आज जमीयत सादात के सादात को साथ लाके आज हमने ये पैगाम दिया है कि हम वो लोग हैं जो पाकिस्तान हासिल करने वाले थे। आज वतन अज़ीज़ पे मुश्किल वक्त पड़ा है। मुश्किल वक्त में अपने आस्थानों में न बैठिए, अपने घरों में न रहिए, निकलिए। हम ये नहीं कहते कि आप किसी जमात को सपोर्ट करें, हम कहते हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करें, इस्लाम को सपोर्ट करें, और कत्ल और बर्बरियत का जो निज़ाम है उस निज़ाम को तहोबाला करने के लिए सपोर्ट करें। हम किसी बदअमनी और किसी फसाद के पैगंबर नहीं हैं, ना उसकी तालीम देने वाले हैं। हाँ, हम इंसाफ चाहते हैं और अदल चाहते हैं, मुसावात चाहते हैं, और तमाम पाकिस्तान के मशाइख और सादात यही जेस्चर देने के लिए यहाँ पे आए हैं कि हम इंसाफ के लिए सबके साथ हैं, और जब तक इंसाफ का सवेरा नहीं होगा हम अपनी आवाज़ को बंद नहीं करेंगे। आज ये इस जगह पे हमारा मुशाइख आज़म और सादात खसूसन खैबर तक कराची, कराची तक खैबर और बलूचिस्तान तक, यहाँ तक जहाँ बड़ी गद्दियाँ दरबार हैं, सिलसिले हर सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाले मुशाइख आज़म यहाँ पर मौजूद हैं। और हम लोग जैसा कि पीर साहब ने फरमाया, सिर्फ हमारा किसी जमात के साथ ताल्लुक़ नहीं बल्कि हमारा ताल्लुक़ है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ। लिहाजा हम ये ज़रूर चाहेंगे, और अल्लाह तबारक व तआला भी फरमाते हैं, इन्ना साइकुम मशकूरा, मैं तुम्हारी मेहनतों की कदर करता हूँ। हम इसी तरह मेहनत करते रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ये मेहनत जो है ज़रूर रंग लाएगी। लिहाजा तमाम मुशाइख आज़म से
درخواست اپیل ہے کہ اپنے درباروں سے نکل کر صرف اللہ اور اللہ کی رسول کی خاطر اور صرف ملک پاکستان کی خاطر ضرور ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Basically, I want to say, the Wahdatul Muslimin, Sunni Ittihad Council and Pakistan Awami Tehreek, especially we are happy that they are all in one platform. They are struggling for the poor people of Pakistan. As you said, the people are sitting here for more than 14 days, even 28 days, because some are traveling from across the Pakistan and in model town and then here. So in all these 28 days, many people are suffering different kinds of the difficulties, but the cause, the mission that they have in their mind, they want to fulfill, they want to be implemented, they want to be true democracy, they want to be solving of their issues. They are determined, they are not going back. They are not, seeing them, they are disappointed, they are fully motivated, they are fully charged, and they want to go ahead until, the last, end, until you can say all these leaders, they are saying, and especially Dr. Tahirul Qadri is asking them to go back or go forward, because they are here only to fulfill their, the requirements. The promise has been made by all leaders and Wahdatul Muslimin, Sunni Ittihad Council and Dr. Tahirul Qadri. They give us courage, they give us hope, they all give us, this media, these people, that they are getting their rights, and definitely this is a day of Yawm-e-Inqilab. In the last, you have seen that we are here from the last years, and it was Azan, now is a Jama, and then now today is a Yawm-e-Inqilab. Inshallah, all the participants, the mob is fully charged. We are determined. We are here with the family and friends, with the small kids, and we will not leave this place until we are not getting our rights. Inshallah. Thank you. ایجوکیشن ہم لوگ برسہ دراز سے پڑھتے رہے. پاک اسٹڈیز نام کا ایک سبجیکٹ ہمارے کریکولم میں موجود ہوتا تھا. اس کے اندر جو ہمیں ٹیچنگ اور جو ہسٹریز بتائی جاتی تھی, آج ایکچولی میں پتہ لگا کہ ان کی کیا اوتھینٹسٹی تھی اور کس حد تک وہ جو ہے ان کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنے کی ضرورت تھی اور ابھی بھی ہے. اور اللہ کا شکر ہے, ود دا گریس آف گاڈ, یہاں پر جتنا کراؤڈ بیٹھا ہے وہ اسٹرگل کو فلفل کرنے کے لیے اٹھ چکا ہے. اور انشاءاللہ جب تک وہ اسٹرگلس اور وہ اچیومنٹس ہمیں نہیں مل جاتی, میرا نہیں خیال اس کراؤڈ سے یہ برا کیا, برا کیا, بچہ کیا, جوان کیا, کوئی اٹھ کے جانے کو تیار ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو خواتین اس میں بچیاں بھی ہیں ان کو تعلیم کا حرج نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیے, ایجوکیشن ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اپنے رائٹس کے بارے میں اویئر کرتی ہے, آپ کو اپنے حقوق بتاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی کوئی بھی سبجیکٹ اٹھا کے دیکھ لیں, جب وہ رائٹس, جب وہ ایجوکیشن, جب وہ اپرچونٹی جو ہے وہ آپ کو صرف بکس کے اوپر رٹا لگانے کے علاوہ اور کچھ دے نہیں رہی ہے, اور ڈگری کے علاوہ دے نہیں رہی ہے, وہ ڈگری کا کیا فائدہ جو آپ کو جو چوک میں کھڑے ہو کر جلانی پڑ جاتی ہے سمیت اپنے کے, اور ایک بینک سے آپ کو گر کے جو ہے وہ خودکشی کرنی پڑ جاتی ہے اس ڈگری کے, تو کیا فائدہ اس ڈگری کا؟ تو بہتر نہیں ہے کہ اپنا 2 مہینے کا یا کچھ دنوں کا خرچ کر کے آپ پہلے اپنی اس اپرچونٹی کو جو ہے وہ اسٹرانگ کر لیں, دین پھر آپ جا کے اپنی ایجوکیشن کو ریگین کریں. میں اس دھرنے میں شرکت کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ جو ہمارے امام علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل فیا سیوف خزینی. یہ عدالت کے قیام کے لیے, ظلم کے خاتمے کے لیے ایک تحریک جاری کی گئی ہے, اور امیر المومنین کا فرمان ہے کہ جو شخص بھی میرے راستے پر آنا چاہتا ہے وہ میری ایک نصیحت کو اچھی طرح غور سے سنے اور پھر اس راستے پر آئے. فرماتے ہیں جو شخص بھی میرے راستے پہ قدم رکھے گا عدالت کے قیام کے لیے, ظلم کے خاتمے کے لیے, مشکلات, پریشانیاں, تکالیف جو ہیں اس تیزی کے ساتھ اس کی طرف آئیں گی جیسے برسات میں پہاڑی نالوں کا پانی نیچے کی طرف آتا ہے.
جو شخص ان زحمات کو مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے اس کو اس راستے پر آنا چاہیے. یہ تحریک اور انقلاب جو ہے یہ ضروری نہیں کہ آج کسی ایک منطقی انجام تک پہنچے، لیکن یہ ایک تسلسل ہے جس کو جاری رہنا چاہیے. انشاءاللہ ایک روشن امید جو ہے اور صبح جو ہے وہ انشاءاللہ مستقبل میں طلوع ہونے والی ہے. یہ رپورٹ آپ نے دیکھی ہے. اس رپورٹ میں ہم نے وہ دکھایا سارا جو وہ فیکٹ دکھائے ہیں جو پبلک رائٹس کے لیے ضروری تھے. ہم نے یہ دکھایا ہے کہ وہاں جو موجود ہیں لوگ اسلام آباد میں ان کے کیا ویو ہیں وہ آپ نے سنے. تو اسی پر ہم اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے. جی زاہد صاحب آپ نے ساری پروگرام سنا، وہ جو ابھی رپورٹ تھی وہ سنی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں جو نئی چیزیں لوگوں نے گفتگو کے دوران بتائی ہیں جیسا گلوکریسی ہوئی اور دوسری اس قسم کی، اس پر ذرا آپ. جی دیکھیں، ایک بات تو یہ اس جو رپورٹ ہے جی اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ ڈیموکریسی ایکچوئل ڈیموکریسی ہے کیا. جی یہ ڈیموکریسی ہے لوگوں کی آواز، یہ جو لوگ آواز سن رہے ہیں. جی اب وہ لوگ ان کے کان اور آنکھیں کھل جانی چاہیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ آف ایلیٹس کلاس جو ہے وہ ڈیموکریسی ہے. وہ نہیں ہے جناب، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. اب دیکھیں کس معزز اور اچھے معاشرے میں یہ موجود. ہم یہاں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ آپ کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے. آپ نے 17 لوگوں کی جان لے لی ہے اور پھر ظلم کی حد یہ ہے. دیکھیں میں کیونکہ لا سے میرا تعلق ہے، اب لا سے تعلق یہ ہے کہ یہ FIR درج کرانا یہ میرا رائٹ ہے. اب اگر ان کی وجہ سے FIR درج کرنے میں اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ اس سے خود اندازہ کر سکیں کہ اس کی جو انویسٹیگیشن ہوگی، جو تفتیش ہوگی، اس کا کیا حال ہے. جی یہی کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کالر موجود تھے اور بلال صاحب نے جیسا گفتگو کیا تو ہم نے یہ کیونکہ جو میڈیا پاکستان سے دکھا رہا ہے ہم نے کہا کہ ہمارا جو رپورٹر وہاں موجود ہے، ہمارے بیورو چیف موجود ہیں، وہ لوگوں سے گفتگو کریں جو وہاں موجود ہیں وہ کیا کہتے ہیں. ابھی وہی رپورٹ ہم نے یہاں تمام اپنے ناظرین کو دکھائی ہے اور اسی وجہ سے دکھائی ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں اور کتنے جاگ گئے ہیں لوگ. میں اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں، جی دیکھیں میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو وہاں پہ اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں. وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں میرے بچوں کے لیے، صحیح، میرے لیے، میری نسلوں کے لیے. صحیح. تو یہ تو وہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں. یہ جو بچے جو مائیں بہنیں نوجوان یہ فلی موٹیو، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہاں پہ یہ لیٹسٹ رپورٹ آپ نے دکھائی ہے کہ کس طرح سے وہ فلی چارج ہے. صحیح. یہ ان کا جذبہ جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ میرے لیے. میں تو یہاں بیٹھا ہوں لیکن اگین یہی ہے. جس طرح وہ لڑکی نے ابھی بتایا کہ ڈگری اس نے کہا وہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو اس کو سوال پوچھا ہمارے بیورو چیف نے کہ آپ پڑھتی ہیں یونیورسٹی میں، آپ ادھر سے ادھر مہینہ 28 دن ہو گئے ہیں، تو اس نے کہا یہ ایسی ڈگریوں کا کیا فائدہ جن کو جلانا پڑے چوک میں. جی دیکھیں تو یہ وہ بات ہے جو سب سے پہلے میں نے جو بات کی تھی کہ جب تک اب میرا بیٹا جو ہے اس نے ٹاپ کر لیا یونیورسٹی میں، اب وہ جب جاب کے لیے جاتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ نہیں جناب یہاں تو کسی منسٹر صاحب کی سفارش آ چکی ہے اور بندہ آلریڈی کا. تو میرے بیٹے کا دل، میری بیٹی کا دل، میرے نوجوانوں کا دل، میری ماؤں بہنوں کا دل کیسے نہیں ہوگا. ابھی جو آپ نے جو پہلے بات کی کہ جو خبر آپ دے رہے تھے کہ کسی خاتون کے ساتھ جو ہے وہ اجتماعی زیادتی ہوئی اور وہ وہاں پہ پہنچی ہے دھرنے کے اندر اور اس نے کہا ہے کہ میں اپنا انصاف کس سے لوں. دیکھیں مولا کائنات کا یہ فرمان ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ ظلم پہ تو قائم رہ سکتا ہے لیکن نا انصافی پہ قائم نہیں رہ سکتا. صحیح ہے.
देखिए जब तक कुफर पे कायम रह सकता है, लेकिन नाइंसाफी और जुल्म पे नहीं कायम रह सकता। और जब तक ये जुल्म और बर्बरियत और नाइंसाफी इस माशरे से ख़त्म नहीं होगी, उस वक्त तक आप वो जिस डेमोक्रेसी की और पार्लियामेंट की और कॉन्स्टिट्यूशन की ये लोग बहुत जो जमहूर कैंप लगाए हुए बैठे हैं, उन लोगों को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि दिस इज अ ट्रू डेमोक्रेसी, कि व्हेन यू विल गिव अ पावर बैक टू द कॉमन पीपल। जी आप कोई पैगाम दे दें। पैगाम मेरा यही है, देखें जितनी भी हमारी गुफ्तगू हुई, हम सब पाकिस्तान के लिए बेहतरी चाहते हैं। हम कोई ऐसा वहां पे सिस्टम डेवलप होता हुआ देखना चाहते हैं जहां पे इंसाफ हो, मुसावात हो, अखुवत हो, भाईचारा हो, मजहब के नाम पे एक दूसरे के साथ झगड़ा ना हो, जात पात के लिहाज से एक दूसरे के साथ झगड़ा ना हो, बरादरी इज़्म के ऊपर कोई ना हो, और वहाँ पे सिर्फ बात जो हो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेरिट्स की हो। जब आप इसकी बात करें थे, कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर पार्लियामेंट की भी तौकीर होगी, सियासतदानों की भी तौकीर होगी, और सब लोगों की होगी, और इंशाअल्लाह मुल्क जो है वो जाकिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा टाइम दिया और अच्छी गुफ्तगू की है। हमारे साथ जो लाइव इस्लामाबाद से मौजूद थे जनाब बिलाल डार साहब, उनका शुक्रिया। जो हमारे साथ कॉलर थे लंदन से और जो एक मिसेस अली हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, उनका भी शुक्रिया। और जितने भी आप लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन किया और हमें बर्दाश्त किया, और हमने कोशिश किया कि फैक्ट आपके सामने लगाए जाएँ। इसी वजह से इस्लामाबाद से स्पेशली रिपोर्ट आपको तैयार करके दिखाई है ताकि ये देखें फैक्ट क्या है। और ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए जिससे आम लोगों का कोई हल नहीं है, ये ज़िंदगियाँ आसान नहीं हैं, और इस तरह मुश्किलात पैदा हो रही हैं जहाँ दहशतगर्दी है, किसी की जान महफूज नहीं है। और ये जो अभी रिपोर्ट सामने आई है, जिस तरह एक खातून ने ख़ुदकुशी की है, वहाँ उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती हुई है, और वो उसने यही कहा कि मैं अपना हक़ किस से मांगूँ। तो हमारा भी ये प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि लोगों को अपने हकूक़ के बारे में बताया जाए, और हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हर किसी को ये बताया जाए कि उसके हकूक़ क्या है, और अपना हक़ लेने के लिए वो आवाज़ बुलंद करे। और ये जो एहतजाज हो रहा है इस्लामाबाद में, और इस चीज़ की ये दलील है कि लोग जाग गए हैं और अपना हक़ मांगना जानना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ रहिएगा, अगले हफ्ते इंशाअल्लाह नए मौजू नए मेहमानों के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।